احادیث کے اندر میں یہ سارے مولوی پڑھتے اور جانتے ہیں، عقیدے والے بھی اور بے عقیدے والے بھی، لیکن آج عقیدے عشق مصطفیٰ سے ہٹتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے ذات کے بارے میں تو عقیدہ یہ کہ وہ رب اور خالق نہیں لیکن سب کچھ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، اللہ نے انہیں بنایا ہے اور ایسا نہیں بنایا بلکہ اپنی پسند کے جیسا بنایا ہے اور اپنے نور سے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ اپنے نور سے بنایا ہے اور اسی نور سے کائنات کو بنایا ہے۔ کائنات کو میرے مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے اس لیے بنایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر حقیقت میں کائنات کی زبان سے، کائنات سے اگر پوچھو، پتھر سے پوچھو کہ درخت سے پوچھو، پہاڑ سے پوچھو کہ مچھلیوں سے پوچھو اور کسی بھی چیز سے پوچھو، اگر ان کی زبان میں پوچھو تو میرے مصطفیٰ کا پتہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اصل نور تو مدینے والے ہیں۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے اپنے نور سے کائنات کو نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ کے نور سے، اس لیے کہ ایڈریس مل سکے۔ یہ انسان فطرت کے ایڈریس کے بجائے اپنے علم کے گھمنڈ میں جا کر میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچنے کے بجائے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ایک تارا تھا جو عرش الہی کے اوپر نکلتا، تو وہ تارے کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہوتی، تو وہ تارا مجھے نظر آتا اور پھر انتظار کرنا پڑتا 70,000 سال تک، اور میں تمنا میں رہتا، اتنا منور اور اتنا نور اور اتنی دل ربا اور اتنا دل لگا ہوا رہتا کہ ایک مرتبہ اس تارے کی میں زیارت کر چکا۔ کون بول رہے تھے؟ نورانی مخلوق کے امام بول رہے۔ اب یہ خالی یا رسول اللہ بولے کہ خوش ہو جانا ہے، روح سے اور اپنے دل سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا۔ خدا کی قسم، کائنات کا وجود نہیں میرے مصطفیٰ کے نسبت کے سامنے، یہ صرف شریعت پر چلنے کے لیے میرے مصطفیٰ کو دیا اللہ نے، ارے محبت کے لیے دیا، عشق کے لیے دیا۔ ہر لمحے 100 جانوں سے میرے مصطفیٰ پر قربان ہونے کا اثر حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیا دیا انسانوں، 15ویں صدی کے خانقاہ محمدی کے انسانوں، میں تم پر کیا احسان کروں؟ تم کو کروڑ پتی اگر تم بن جاؤ تو تم خوش ہوتے ہو، اچھا کھانا پینا مل جائے تو تم خوش ہوتے ہو، اچھے لباس ملتے ہو تو اس کے اوپر جشن مناتے ہو، خوشیوں کے متمنی ہوتے ہو۔ ارے میں نے تم کو کیا نہیں عطا کیا؟ میں نے تو اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو تمہیں دے دیا۔ اس رخ کے مل جانے کے بعد میں پھر کسی اور چیز کی شکایت رب سے، کسی اور بات کی طلب، لیکن ہم بھی تو نادیدے ہیں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دنیا بھی، آخرت بھی، بیوی بھی، بچے بھی، صحت بھی، اچھے کپڑے بھی، اچھا کھانا بھی، ارے 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 مانگ مانگ بندوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما کر اپنے محبوب کی محبت اور عشق کی نسبت عطا فرمائی، جملہ سخت ہو جائے گا، ہم تحمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کہاں جائز ہوگا کہ محبوب کو اللہ نے عطا کیا تو اس اللہ سے کچھ اور مانگے؟ مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ میرے محبوب کو میں تمہیں دے دیا ہوں اور اس سے زیادہ کیا دوں گی؟ اور اس نعمت کے مل جانے کے بعد میں کیا عقیدے کے ساتھ میں تم کو تمہارے پیر نے یا رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا؟ میلاد کی مجلسوں میں کروانے کا نظام نہیں بتایا؟ میرے مصطفیٰ کی محبت کا درس اور محبت کی تعلیمات تمہیں نہیں ملی؟ اس کے مل جانے کے بعد پھر خانقاہ سے کیا ملا؟ بھکاری کے بچے پیڑ بھرنے کو، جھولی بھرنے کو آیا تھا یا پھر کھانے اور رکھنے کو؟ اللہ نے اس خانقاہ کی نسبت کی وجہ سے وہ بڑی دولت تجھے عطا کی ہے، جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب میرے پاس میں پھر بھی جنت مانگ رہا ہے، پھر بھی قبر کی زندگی کے بارے میں مانگ رہا ہے، مانگو، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں، لیکن اللہ نے بغیر مانگے جب اپنے محبوب کی محبت کا راستہ تم کو اس خانقاہ کے ذریعے سے، سلسلے کے ذریعے سے عطا فرما دیا ہو، تو پھر کوئی اور امید کہ اس نظام سے ہم کو صحت اور ہم کو دنیا، ہماری اولاد کا بننا اور ہم کو دنیا کا مل جانا، اس تمنا کا کرنا اصل دولت کی، خدا کی ناقدری کی علامت نہیں ہوگی؟ کون سی دولت ملی ہے؟
اس زمانے کے اندر میں میرے غریب نواز کے صدقے میں اس خانقاہ محمدیہ اجمیر یونیورسٹی کے ذریعے سے کون سی دولت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آخری دولت تو تم کو اس چوکھٹ سے اور اس نسبت سے عطا فرما دی ہے، پھر کیا میرے بچوں ہم اپنے دلوں سے سوال کریں پھر بھی اور کوئی خواہش رکھیں؟ ارے نسبتوں میں جڑے ہوئے ذرا یہ کام بن جانا اور وہ شادی ہو جانا، اس کو نوکری مل جانا اور وہ گھر بن جانا، وہ ہو جانا، مجھے صحت مل جانا، میں بیمار نہیں ہونا مجھے۔ ارے ایسی دولت اللہ نے عطا فرما دی کہ جس کے بعد میں خدا کے پاس میں کوئی دولت باقی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب سے بڑی قیمتی دولت وہ اپنے محبوب کی ہے، اور ان کی محبت کا عنصر اور جز کا کڑوا حصہ اگر تم کو اور مجھ کو مل گیا ہے تو ان نسبتوں کے بعد تو ان نسبتوں پر مر مٹنے کے ارادے رکھو اپنے اندر میں کہ نام محمد پر اور نسبت خانقاہ پر زندگی کی آخری سانس اکھڑ جائے، اور اپنے جان اور اپنے مال کو میں اپنے ہاتھوں سے برباد کروں ان نسبتوں کے اوپر، ان نسبتوں پر۔ یہ کتنی بڑی نظام کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ کس نے؟ اللہ نے عطا کی نا، اس 15ویں صدی کے اندر میں عطا کیا ہے۔ ہم نے آج سے 3.5 مہینے پہلے 3.25 مہینے پہلے اپنے بچوں کو عرض کیا تھا کہ تم کو گمراہیتوں سے بچنے کے لیے جب نظام کا ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت میں قرآنوں کے لیے خطرات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچنے کے راستے پر تم کو لمبے چوڑے عہدوں کے سوچنے اور بڑے بڑے عہدوں کے جاننے اور بڑے بڑے تعلیمات کے لیے نہیں، بلکہ تم کو جو نظام نصیب ہوا ہے اس نظام کے بارے میں تم غور و فکر تدبر کیا کرو، تنہائیوں میں سوچا کرو کہ اس چوکھٹ اور اس نسبت کی وجہ سے کیسی بڑی بڑی دولتیں ہم جیسے ناہنجاروں کو اور ہم جیسے نااہلوں کو غریب نواز کے صدقے میں مدینے والوں نے اور رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پھر شکایت ہوگی، کبھی مر جائیں گے لیکن کہیں گے کہ نہیں ان نسبتوں کا بدلہ تو ہم زندگی میں نہیں دے سکتے۔ مال لات مارے گا، آل اولاد، خواہشات اور زندگی، ارے مرے گا ایک بار نہ، 1000 بار کے ڈر کر مرنے سے وہ تو بزدل کی موت ہوگی۔ وہ تو کہے گا کہ تمہارے نظاموں کے لیے، ارے نظام مقصد کے درجے میں جو ملا، یہ نظام کا ہم سے کیا حق ادا ہو، بلکہ اس نظام کو تو خود ہم اپنی ایک ایک چیز کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا آج اپنی خواہشات پر، اپنی ضرورتوں پر، اپنی بیماریوں پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی آل اولاد پر اپنا خرچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ضرورتوں پر خرچ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا انکار نہیں ہے نا، لیکن مقصد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ان کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو اپنی سعادت سمجھ کر ہم نے اپنی ضرورتوں کے اوپر، بچی کی شادی پر 10 لاکھ اور وہ 50 لاکھ، مکان بنانے کے لیے 50 لاکھ اور یہ کھیتی اور وہ باڑی اور وہ فیکٹری اور وہ دکانیں خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورتیں ہیں، انکار نہیں کریں گے، ہم کرنا ہے، لیکن بالمقابل اس کے نظاموں کے اوپر اگر کسی کو یہ موقع اور یہ سعادتیں اس کے مال کو اور اس کے جان کو، اس کے وقت کو اگر قبول کیا جا رہا ہے تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ اس پر خرچ کروں تو وہاں پر تو خرچ کرنے پر حساب بھی مجھے دینا پڑے گا کہ اتنے میں ہوتا تھا اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا، بچی کی شادی اتنے میں ہو سکتی تھی لیکن اتنا کیوں خرچ کیا، اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے اتنا خرچ میں ہو سکتا تھا لیکن اتنا کیوں خرچ کیا، اپنی پیٹ پوجا کے لیے اتنا کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو حساب کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن مقصد کے سامنے آ جانے کے بعد میں یہاں پر حساب کو، اس نظاموں کے اندر میں حساب ضرورتوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھردار کے لیے اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے حساب ہے، اور حساب کہاں پر نہیں ہے؟ وہ مقصد کے لیے ہے۔ یہاں حساب مت لگاؤ، یہاں پر کیلکولیٹر کو توڑ کر پھینک دو، دماغ کے اندر میں سے ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ جو کچھ بھی ہے ایک ایک سانس ہماری اس مقصد کے لیے اور نظام کے لیے۔ حماقت کرتا ہے نا کہ میں کون سا ہوں، وہ چلکوری گارڈن میں کرا ہوں بچے کا ولیمہ، اور وہاں پر کیوں کتنا نہیں معلوم صاحب تم کو، وہاں کا 3.5 لاکھ روپے کرایہ یہ، اور وہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا اور ایسا بھی کر دیا اور ویسا بھی کر دیا۔
گھر ایسا بنا دیا ہوں، فیکٹری ایسی بنا دیا ہوں، اور ایسا کر دیا ہوں، اس کو یہ کاروبار لگا دیا ہوں، اس کو وہ نوکری لگا دیا ہوں، اس کو وہ گھر بنا دیا ہوں. ضرورت کے لیے بنا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مقصد جن کے سامنے ہوتا ہے اس کی تمنا، ان کی چاہتیں اگر واقعتاً مقصد کے درجے میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو اس کا جذبہ سب میں کم لگا کر بچا کر ان نسبتوں پر لگائے گا. سب پر لگائے تو فرائض ادا ہوں گے، اور ان نسبتوں پر قربان کرے گا اور لگائے گا تو مقصد پورا ہوگا. فرض وقتی طور پر ہوتا ہے اور مقصد ہمیشہ لیا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر گن کر لگانا اور یہاں پر سوچ کر لگانا، دماغ سے لگانا، لگانے کے بعد میں بھی سوچنا، تو یہ تو اور بدنصیب کنڈا ہے بیٹا، برباد ہو گیا. نہ لگاتا تو اچھا تھا. کیوں کہ تجھے ایک موقع ملا ہے. اب ان معاملات کے اندر میں اگر سوچ کر اور لگانے کے بعد پھر سوچ رہا ہے اتنا لگ گیا ہے تو نادیدہ اور بےہودہ قرار دیا جائے گا اس نظام کے اندر. یہاں پر گننے کی نہیں، اور یہاں پر تو زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا. سب جگہ سب کچھ خرچ کیا، وہ تو فرائض کے درجے میں تھا، سنت کے درجے میں تھا. بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کاروبار پر خرچ کرنا، سر کے ڈھانپنے کے لیے مکان کا بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت رکھا ہے، فرض رکھا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. کیجئے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں. مکان بنانا، کمانا، کھلانا پلانا اور رشتہ داریوں کا نبھانا، یہ سب فرائض سنتیں اور ان لوگوں کے لیے ہے. تیری ذات کے لیے کیا ہے؟ تیری ذات کے لیے تو صرف مصطفیٰ کی خوشنودی ہے. کیا ہے؟ کما کس کے لیے رہا ہے، مکان کس کے لیے بنا رہا ہے، اور دنیا کو کیسے جمع کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. سب یہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مرو تو ایسا مت مارو کہ تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے بھیک مانگے. حکم فرمایا ان کا نفقہ ادا کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے لیے رہنے کے لیے مکان بناؤ، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، ان کے ضروریات کو پورا کرو. حکم دیا اللہ نے. فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے دنیا کا کمانا. اور دنیا کا کمانا جن کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اوروں کے لیے. لیکن تیری ذات جو سچا مرید ہے وہ ان لوگوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ رخ جب مل چکا ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر میرے مصطفیٰ کی ذات کی پہچان یا کسی نہ کسی طرح سے یہ عطا اگر خدا کی طرف سے ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر گنجائش نہیں رہے گی کہ پھر بھی دنیا دار بن کر زندگی گزارے. خواہشات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے، تمنا لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے. ان کے لیے کہاں جائز ہوگا؟ یہ تو سب کچھ بھی کرا، کروڑوں روپے بھی خرچ کر لیا، فرائض ادا ہو گئے ہوں گے، سنتیں ادا ہو گئی ہوگی، سب ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن مقصد ادا نہیں ہوا. تو مرید بن چکا ہے، تیرے سامنے مقصد تو مسکراہٹ مصطفیٰ ہے. اگر ان سب کے بالمقابل کے اندر میں مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے ان کو راضی کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ میں جس سے وہ راضی ہونے کا راستہ بتایا ہے، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، ان کی نسبتیں، اس پر جو مال و جان خرچ ہو جائے حساب کے ساتھ میں نہیں، حساب ادھر لگا کہ مہینے میں اتنا خرچ کیوں ہوا اور اس سال اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے، اس میں سے میں کچھ بچاؤں. بچانے کا جن کو منزل ملی ہوئی ہے، مقصد ملا ہوا، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے خدا نہیں، اس لیے کہ ضرورتوں پر جو خرچ ہوگا اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. جن کو مقصد ملا ہوا ہوگا، ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا نہیں کیا بلکہ مقصد کے پورا کرنے کے لیے. ضرورتوں کے لیے تو حساب رکھ، گھر والوں کا، بچوں کا ایک لمٹ رکھ، ٹھیک ہے خرچ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، اسی میں کرنا ہے. لیکن بالمقابل اس کے مقصد کے لیے، مقصد میں مسکراہٹ مصطفیٰ، کسی مسکین کو دینا ہے، کسی غریب کو کھلانا ہے، اور کسی اولیاء کے نسبتوں کے نظام ہے اور نظاموں کے اوپر خرچ کرنا ہے، لنگروں کا لٹانا ہے، اور جو کچھ بھی کرنا ہے یہاں پر خدا سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے تو عطا کرے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لگاؤں، لٹاؤں.
حضور پیرانے پیر غوث الاعظم اور پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانقاہ میں، ان کے خزانوں میں اتنے کروڑپتی ارب پتی تھے کہ سونے کے پیالے اور چاندی کی رکابیاں رکھی تھی ان کے پاس میں۔ لیکن وراثت کی جب بات آئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ نوازا، لیکن مقصد کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی مرضی پر سب کچھ ایک ہی لمحے، ایک ہی لحظے میں قربان کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لوں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مقصد کے لیے کچھ استعمال ہو جائے۔ مقصد جن کے پاس میں، جب تک مقصد کا راستہ نہیں ملا تب تک تو ضرورت ہے، فرائض ہے، سنت ہے، واجبات ہے، لیکن جب مقصد سامنے آ گیا، اور مقصد کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی مرضی، ان کی خوشنودی، اب پھر اپنے ارادے سے، اپنی نیتوں سے بڑھ بڑھ کر، چڑھ چڑھ کر کہ کس میں میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے اور کس میں میرے آقا کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میرے آقا کو میں راضی کر سکتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی کمائیوں کو خرچ کرنے میں کبھی لمٹ نہیں لگانا، لمٹ اپنے ضروریات کے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے، اپنے گھر کاروبار کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے۔ آج فارمولہ بالکل برعکس ہے کہ ہاں، وہاں کرتا ہے بغیر حساب کے خرچ، اور مقصد کے معاملے میں آتا ہے تو ارے اب کے ہفتے میں تو لنگر کرا دیا، دوسرا کروں گی، اور ویسا ہو گیا، یہ خرچ ہو گیا، وہ خرچ ہو گیا، تو پھر یہ تو نظروں سے گرنے والا ہے نا۔ مقصد کے ملنے کے بعد میں مقصد کے علاوہ ضرورتوں کے اوپر اگر چلا جا رہا ہے تو پھر یہ ترقی کا راستہ ہے کہ تنزل کی علامت ہے۔ میرے آقا کی مسکراہٹ اور میرے آقا کی محبت کا رخ جب مل چکا ہو تو پھر سچے میرے آقا کے چاہنے والے اور عاشقین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ضرورتوں سے اور فرائض سے، ذمہ داریوں سے، ان ذمہ داریوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ میری بیگم مجھے معاف کیجیے کہ مجھے معذور سمجھ لو، یہ ٹھیک ہے، یہ نفقہ ہے تمہارا، تمہارے حساب کا تم دیکھ لو، یہ بچوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کر لینا، باقی مجھے تو ذرا آزاد کر دو۔ میرا جینا اور مرنا، میرا سانسیں اور میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میری شب و روز تو میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ آئے ابھی اس رخ کے اوپر ہم کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اپنے نظاموں کے اندر میں ضرورتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ضرورتوں کے لیے تو بغیر سوچے، بغیر گنے اس مہینے کے اندر میں اپنی ضرورتوں کے لیے ہم کتنا خرچ کیے، کسی کے پاس میں حساب ہے کیا؟ کتنے گولیاں کھایا، کتنا اپنی ذات کے لیے کرا، اور کتنا کیا کرا، کسی کا حساب نہیں رہتا۔ ارے پرسوں جا کے آئے 3 لاکھ روپے کا آپریشن کرا کے آگے یاد رکھتا کیوں نہیں؟ اور وہ فلاں، ہاں وہ یاد بھی نہیں رہتا اس کو، مگر بالمقابل اس کے بھئی ایک سامنے نظام کا معاملہ آیا، نظام محتاج نہیں ہے خدا کی قسم تمہارا میرا، اس لیے کہ نظام یہ ان لوگوں کا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ارے پرسوچ کرانا جی میں، اب کیا ذرا وہ بغیر لنگر کے بھی ذکر کی مجلس کرا لے تو میں، ذہن جاتا کہ نہیں جاتا؟ نیچے اتر رہا ہے نا تو مقصد سامنے کہاں ہے تیرا؟ تو عاشقین کے اندر میں شامل کہاں ہے؟ اگر تو واقعتاً مقصد والا ہوتا تو دنیاوی ضرورتوں کو لمٹ رکھتا، یہاں پر سوچ کر خرچ کرتا، یہاں سے بچاتا اور مقصد پر لگاتا۔ صحابہ اکرام ذو الاطمین ہو کہ اولیاء اکرام ہو، ان کی زندگیوں کے اندر میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے میں سوچتے تھے، اور پھر مسکراہٹ مصطفیٰ اور مقصد زندگی کے لیے سوچنے کو تالا ہی ڈال دیا تھا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ کوئی حساب سامنے لاتا تو جھاپڑ مارتے اس کو، اولاد، بیوی، بچے، کوئی سسرا اور سالہ پوچھے یہ مہینے میں 3 لنگر ہوں گے تمہارے، تیرے باپ سے لیا ہوں میں، تو اس بارے میں نہیں پوچھنا۔ بیگم بولے ذرا سمجھ کے، سمجھ، چل اپنا راستہ، تیری جو ضرورت ہے زندگی کی ٹھیک ہے، چل 5,000 لے اپنی زندگی گزار، چل یہ مکان لے رہے اس کے اندر میں کمرے میں زندگی گزار دے، اولاد تیرا یہ حق ہے، ایسے منڈے مت بنو، مگر یہ رخ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بجائے اس کے ادھر تو خوب پوجا کر رہا ہے پجاری کا بچہ، بولو بیگم اب کہ 25,000 کی ساڑی لاؤں تم کو اور کتنا سونا دلاؤں،
اور کیسا مکان بنائیں گے، رات و دن کی فکر، ارے وہ مکان بنائیں گے، وہ زیور لائیں گے، وہ بیٹی کی شادی کریں گے، وہ بیٹی کی یہ کریں گے، اس کا وہ کریں گے، اور اس کے اندر میں کہاں ہے، ہاں جو کچھ بھی آ رہا ہے حساب دینے کے راستے پر پڑا ہوا ہے، مقصد والا نہیں ہے۔ مقصد والا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ مشورے کرے گا اپنے بیوی بچوں سے کہ مقصد کے لیے، میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو۔ مدینہ منورہ کے اندر میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو صحابیات اپنے گھروں کے زیوروں کو نکال کر نارین پاک مصطفیٰ پر نچھاور کر دیا کرتے تھے جا کر۔ میرے آقا نے کسی علاقے میں تقاضے کے لیے بھیج دیا، وہ صحابی کہا کہ ادھر جانا ہے تم کو، جاتے ہوئے اسی راستے کے اندر میں گھر پڑا، گھر پر باہر سے دروازہ پہ دستک دی اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ادھر کے علاقے میں جانے کے لیے مجھے بھیجا ہے میرے مقصد کے لیے۔ تو وہ صحابیہ دھاڑے مار کر رونا شروع کی، کہا کہ آ جاؤں گا بیگم، آ جاؤں گا، اس کے لیے میرے آقا نے بھیجا مقصد۔ تو رونے کے بعد میں سسکیاں لیتے ہوئے اس بیگم نے کہا، اس صحابیہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تم جا رہے ہو اور واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، اور جانے والوں کے واپس آنے کی امید رہتی تھی اس زمانے میں۔ اب تو حج کو جا رہا ہے تو پھولا کا ہارا پہن لے کے، مٹھائی کے دعوتہ کھا لے کے، ڈکارا، جانے سے پہلے بیمار ہو کے جاتا بیٹا، کہیں کو جا رہا ہے بابا اتنا ایکسپوزنگ کر کے جانا ہے، کہاں جا رہا؟ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا۔ اگر وہاں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، وہاں تو مجرم سمجھ کر چھپتے چھپاتے ہوئے جاتا مدینے کی چوکھٹ پر۔ اب انہیں تو حج کرنے کو جا رہا ہے، کتنے بوم پٹارے ہوتے ہیں، زیادہ کم ہو تو وہ کیا کہ انویٹیشن کارڈا بھی کرتے، کیا دعوت کرو تو اس کو لا کے ہارا چڑھاؤ، پھولا پیناؤ، اس کو دیکھو کون سا کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سا رخ ہے یہ؟ نہیں پھر نہ کیا ہے، 8 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو گئے صاحب، بیوی جو ساتھ لے گئے تو 16 لاکھ روپے، اور احسان کر رہا اللہ رسول پر، رخ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ وہ صحابی سسکیاں لیتے ہوئے کہی، یہ فرمائی صحابیہ وہ کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تم جا رہے ہو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر واپس نہیں آؤ گے، کہ رونے کی وجہ میرے بیگم کیا بات ہے، ذرا تربیت کرو اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی، ورنہ پھر مقصد میں فیل ہو جاؤ گے۔ ان کی پوجا کرتے رہو، ان کے سر پر تیل ڈالتے رہو، میری کمائی تو میری بیگم تمہاری، اور تمہاری خواہشات میری اولاد، اور میرے یہ تیرا کہاں ہے بیٹا؟ ذرا فضول کے روح نکلنے دے، بھی تیرا رہتا کہ کوئی تو بھی جب ڈر کے بھاگتے رہا جی پہلے ہاں ملا مولانا ان کو پکڑنے لگا وہ بیٹے کو، ارے میرے ملک ہے، اب تک میرا ملک ان کے درمیان میں گھومتا رہا تھا، بلی کے سر کا بلیوں کے بچوں کے ساتھ میں۔ اب جیسے روح نکلی، بلاؤ مولانا کو اور بلاؤ شریف بھائی کو اور بلاؤ خانقاہ والوں کو، ان کو ذرا لیٹاؤ بولو، سیدھا کرو بولو، اور وہ ڈھاٹا بنو بولو، کہاں گے تیرے جن کو تو اپنا بولتا تھا نا، سب ایک ہی پھوس بول کے روح نکلتے چھوڑے بچے، سب دور بھاگ جاتے نا، جیسے اس کی نٹنگ ٹکٹ۔ ایسی بے وفا دنیا ان کے ساتھ میں ہوتا نہیں ہوتا، جس نے پوری جان پورا مال کے لیے، ہاں میرے بیگم میرے بچے آل اولاد پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ان کا فیوچر بنا رہے ہیں، ناتی پوتی کا سوچ رہے ہیں، لا حول ولا قوت ہے۔ ذرہ مرنے کا ڈھنگ کر کے دے، ذرہ مرنے کا ڈھنگ کر کے دے، نکو کرو ڈھنگ، ڈراؤ مت۔ اور ویسے محبت والی بیویاں بھی تو کہیں گی، ہاں مرنے کے ذرا ایسے ویسے انداز دے کر پہلے اگریمنٹا کرا لیتے، دستخط لے لیتے، مکار دنیا یہ تو نہیں۔ وہ چڑ کرتے تھے، کچھ رینو مر گئے تو کم از کم آدھا وظیفہ تو آتا نا اپنے پاس میں، یہ پراپرٹی تو میری ہوتی نا، یہ چکر ہے بیٹے، تجھے تو گڑھے میں ڈھکل کر اپنی دنیا سوچنے والی دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو آج کے زمانے میں تو کون تمہاری ذات سے محبت کرنے کو تیار ہے؟ ذرہ والا بس کیا ہوا، جتنے اپنے تھے نا، جن کو اپنے سمجھا تھا، سب ڈھکے دور ہو جاتے ہو، انہیں بیوی جا کے وہ کمرے میں بیٹھ جاتی، بچے جا کے باہر بیٹھ جاتا کرسی پہ، اور انہیں دیکھو کہاں نے سب اس کے کھول رہے تھے۔ پھر وہ امام صاحب نے تو دوست نے تو مولانا، اور جن کو بیچاروں کو کچھ امید رہتی رسیدوں کی، اور شاہد صاحب کے پاس سے تو وہ بھی نہیں رہتے، کیا ہے انہوں تو بڑے بخیل، نہ مدرسے کو دیتے نہ کبھی مسجد کو دیتے، ویسے لوگ نہیں، انہوں بھی دیکھتے رہتے، جلدی کرو اس کے کہاں ہیں جن
ان کو اپنا سمجھ رہا تھا نا، بیوی جا کے اتنی دور بیٹھی ہوئی ہے، بچے دیکھو ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں دیکھو انہوں، یہ ہے نا دنیا کی۔ ایک سانس کے نکلتے ہی سارا نقشہ اور سارا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ نہیں، فوٹو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کے پیچھے۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ بیوی بچے کاروبار اپنی ضرورتوں پر لگانا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اور اسی کے لیے حرام، اسی کے لیے حلال، سب کچھ بھی ذہن بناؤ، تربیت کرو اپنی آل اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی۔ تربیت کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے خانقاہوں کے مجلسیں، خانقاہوں کے سارے محفلیں اور یہ سارے نظام تم کو مبارک ہے، لیکن ہر پیر بھائی اور ہر مرید اور ہر مریدہ کی ذمہ داری ہے کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو ان کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے، ان کو ساتھ لے کر بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں لا کر ان کو یہ سمجھانا کہ ہمارا تمہارا مقصد کیا ہے، پیٹ پوجا، سونا پہن لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، لوگوں میں عزت و نام و نمود، مقصد ہمارا مسکراہٹ مصطفیٰ ہے۔ اس کے لیے بیگم تم بھی اور میں بھی اور سب کچھ بھی، مقصد کے لیے تو سب کچھ قربان، دنیا بقدر ضرورت اور حساب کے ساتھ میں۔ کنٹرول کرو اپنے خرچوں کے اوپر، جی کے چوچروں کے پورا کرنے کے لیے جمع کر کے اور بنڈلا بنا کر اور بینکوں میں ڈال کر رکھنے کے لیے خدا نے مال نہیں دیا، یہ مال تو اس لیے عطا کیا اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لیے، اور جو کرنا ہے وہاں پر گننے کا رخ یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ یہاں بے دریغ اور وہاں پر کنٹرول، اور آج ہم یہاں کنٹرول میں ہیں اور وہاں بے دریغ ہے۔ کبھی کوئی مرید میرے کو نہیں بولتا حضرت اس مہینے کے اندر میں میرے بیوی بچوں پر فلاں تقریب پر اس کے اوپر اتنے لاکھ روپے خرچ ہو گئے، ایک بھی نہیں بولا آج تک، اور ویسے بھی نہیں بولے میرے اچھے بچے ہیں کہ اس موقع پر اس مہینے کے اندر میں مجھے 4 لنگروں کا موقع مل گیا۔ ہم کو خوش کرنے کے بعد بہت بولتے بھی ہے، ہم کو خوشی بھی ہوتی ہے اس سے، مگر وہ رخ کوئی نہیں بتاتا کہ اپنی پیٹ پوجا پر، اپنی ضرورت پر، اپنے بیماریوں پر، اپنے علاجوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنے گھروں پر ہم کتنے لگائے، وہ تو بالکل نہیں۔ بے دریغ وہاں کوئی حساب نہیں، اور یہاں کا حساب جوڑ کے رکھنا نا، یہی بات ہے۔ مقصد اپنے بیوی بچوں کی تربیت کیا کرو، اور کہنا کہ مقصد کے لیے ہم لگائیں گے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس میں، اور دنیاوی معاملات کے اندر میں ضرورت کو اینگل ڈال کر کنٹرول کر کے ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ باریک سے باریک چاول ضروری نہیں، ٹھیک ہے، سادہ سیدھا بھی کھائیں گے، مرچی روٹی بھی کھائیں گے، دال روٹی بھی کھائیں گے، پھر بچائیں گے کیوں؟ بچا کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں گے۔ بخیل کے بچے چھوڑ دے کے نلڈی پچک بھی کریں۔ بعض لوگوں کے حالات پہ آتے رہو، کروڑ پتی ارب پتیاں کریں، ذرہ بیمار پڑا، جھگڑے ہو گئے پھٹوں کے اندر میں، گاؤں کے اندر میں، تو پھر ایک بیٹا چاہ کے منہ پہ تکیا مار کے دبا کے کٹ بول کے جان لے لیا اس نے۔ ارے یہ دنیا ہے نا، اس کا انجام تو یہی ہوگا۔ قصور کس کا ہے کہ اس نے اس دنیا کو جمع کیا، اس کے بجائے مقصد کو سامنے رکھ کر اگر یہ رخ بتا دیتا کہ بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کریں گے، دنیا کے معاملات میں کنٹرول کرو، ورنہ مقصد پر لگانے سے دور ہو جاؤ گے۔ وہی بیوی بچے تمہیں پھر پیروں میں بیڑیاں ڈالنا شروع کریں گے، کیا اتنا خرچ کر دے رہے، اتنا لگا دے رہے، کیا اتنا کر رہے، کیا کیوں کہ تم نے موقع دیا، تربیت تم نے نہیں کی۔ اپنے بھی بچوں کو شیئر کیا کرو، ہم مقصد کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ضرورتوں کے لیے نہیں، ضرورتوں کے لیے سور اور کتے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر تو کر رہا ہے ملنا پوچھنا بھی تو اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو کئی کا مسلمان، کئی کا مرید، اور کئی کا سلسلہ چشتیہ والا، اور کئی کا عاشق رسول ہوگی ہے تو جو ہو تو وہ تو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر بے دریغ پوچھیں اور موقع ڈھونڈیں اپنے اعتبار سے، اور احسان جتانے کو پیر کے بول کر نہیں، بلکہ میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ میں بھیک مانگو تو میرے مصطفیٰ اس کو موقع دیں گے اور وہ کرے گا، اور میرے آقا کی مسکراہٹ اس کو ملے گی۔ بچنے اور بچانے کی چکر دنیا میں، اور یہاں پر تو لٹنے لٹانے کا نظام سامنے۔ وہ صاحبیہ نے یہ فرمایا کہ میرا رونا اور میری سسکیاں اس لیے نہیں ہے کہ تم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ذرا بیگموں کو سمجھاؤ اپنے۔ مرکزی مجلس کے قیام کے اندر میں خلیفہ ثابت غیب ہے کیوں؟
ارے نہیں، کیا بھی پانچماگی کا دلہا ہے، تو شرم نہیں آ رہی تجھے؟ کیوں غائب ہے؟ کیوں تو وہاں پر absent ہے؟ مرید ہے، سلسلے والا ہے، مرکزی مجلس کے قیاموں کے اندر میں آنا نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ وجہ کیا؟ میرے بچوں، بیوی بچوں کا ذہن بناؤ اور بنا کر ان کو تیار کرو اس بات کے اوپر کہ مقصد ہے ہمارے سامنے۔ جن کے سامنے مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کو بھی اور ان کو بھی، ناتی پوتی کو بھی، ان کو سیٹ کرو، ان کو کرو، حرام حلال، وہ فائنانس، یہ رشوت، وہ تو گڑا بھر لیا نا بابا۔ اچھا چھوڑ کر جائے گا، حساب کس کو دینا پڑے گا؟ یہ بڈھے کو دینا پڑے گا کہ نہیں؟ یا پھر کوئی آئیں گے، سب کو چھوڑ کے چلے گیا پاپ کا گھڑا، حرام حلال رشوت، یہ ان کو دھوکہ، ان کے حق مارا، ان کے خوب بڑا گھڑا بھر کے رکھ دے کے چلے گا، کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ کے اندر میں، جاتے ہی بلکہ جانے سے پہلے لڑائی شروع ہو جاتی، زیادہ کر رہا تو ہے کہ ایسی گندی چیز کو رکھنا ہی کیوں ہو؟ آئے اور نکل جائے تو اچھا ہے نا۔ پھر اب انہوں ایک دوسرے کو لڑ لیے اور وہ کر لیے، یہ کر لیے، استعمال کریں گے۔ اب اس کو تو جواب، سب موج مستی کریں گے، حساب کس کو دینا پڑے گا؟ عقل مندی کے بیوقوفی اور جی جمع کر کے رکھا ہوا 5 کروڑ روپے اکاؤنٹ کے اندر میں، 10 کروڑ روپے، میرے کو تمہارے کروڑوں پھڑوڑوں کی حاجت نہیں ہے، رخ بتا رہا ہوں تربیت کے لیے۔ اور تم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری خانقاہ پر خرچ کرو یا نظاموں پر آ کر تم نہیں، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ کیوں کہ میں تمہارا بھکاری نہیں ہوں، میرا نظام تو غوث و خواجہ چلا رہے ہیں، تم کو بھی چلا رہے ہیں، مجھے بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی کیا ہوگی کہ تم اپنی ذات سے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، ورنہ عمر بھر کے بھکاری نہیں ہو رہا، سب کی صورت ڈالے کے رہتا ہمیشہ، بیچارے کا اتنا معصوم غریب مسکین کہ رحم کر کے ذرا نکال کے دو اس کو زکات۔ بلکہ مقصد کو اپنے بیوی بچوں کے سامنے رکھو۔ مقصد ہمارا مسکراہٹ مصطفیٰ ہے، اور مقصد ہمارا جو مقصد میرے آقا کی پسند کے لیے قربان کرنے کا ہم کو جو مل گیا ہے، اب ہماری ضرورت ہے اس پر لمٹ ہوگی، اس پر قانون ہوگا، اس کو ہم سکڑیں گے اور مقصد پر بے دریغ ہم خرچ کریں گے۔ اس صحابیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تم واپس نہیں آؤ گے، بلکہ میں رو کس بات پر رہی ہوں کہ میرے آقا نے جب تم کو بھیج دیا تھا تو میری محبت غالب آ کر مجھ سے اجازت لینے کے لیے تم آ گئے ہو۔ میری محبت تمہارے دل میں کیسے درمیان میں آئی کہ میرے آقا نے تو تمہیں بھیج دیا، لیکن تم مجھ سے آ کر اطلاع دینے کے لیے آگے ہو۔ وہ صحابیہ بے قطار زار و خطار رو رہی ہے کہ مقصد ہمارے سامنے ہے، حکم مصطفیٰ، اور اس کے درمیان میں تم میرے پاس میں کیوں آ گئے؟ یہ تربیت تھی نا جی۔ اب تو کچھ بھی مسئلہ، ذرا بڈھی کو پوچھتا ہوں، ٹھہرو، سسرے کو پوچھتا ہوں، داماد کو پوچھتا ہوں، بچے کو پوچھتا ہوں، بہن کو پوچھتا ہوں، بھونئی کو پوچھتا ہوں، بھائی کو پوچھتا ہوں، ارے کئی کا یہ غلام ہے تو سب کا، تو اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، ذات کا مالک نہیں بن سکا، غلام ہے تو نوکر در نوکر، دنیا داروں کا نوکر ہے۔ مقصد کے لیے تو اپنے آپ کو، صحابیہ نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں، کائے کے لیے رو رہی ہوں کہ میرے آقا نے جب تم کو بھیج دیا تو تم مجھ سے، میرے سے اجازت لینے کے لیے، میرے پاس میں اللہ دینے کے لیے کیوں آئے؟ مقصد میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ مقصد میرے آقا کی مسکراہٹ کا رخ جب غریب نواز نے تم کو اور ہم کو اس سلسلے اور خاندان مجھے میری نصرتی کے ذریعے سے دے چکا، تو ہماری زندگیوں کا رخ کچھ اور ہونا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی اعلی اولاد کی تربیت کچھ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا رخ ہونا چاہیے؟ آئے میرے آقا کی مسکراہٹ اور میرے آقا کی خوشنودی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ضرورتوں تو ذیل کے درجے میں ہوگی، مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ اپنی عمر بتائیے، تو کہا کہ نہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، تو کہا کہ ہاں ایک تارا عرش الہی کے اوپر دکھتا تھا، اور اتنا منور اور اتنا دلربا ہوتا تھا وہ تارا کہ پھر دوبارہ 70,000 برس کے بعد میں وہ تارے کی زیارت کا موقع ملتا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ 70,000 برس انتظار ہمارے لیے رہتا تاکہ دوبارہ اس تارے کی میں زیارت کر لوں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا
یہ ساری کتابوں میں ہے جو پڑھتے پڑھاتے بھی ہے مولوی، ان کی کتابوں میں بھی ہے یہ، لیکن اس رخ کو بند کر دیا گیا نا عشق رسول کے، تو کہا کہ 70,000. تو جبرائیل امین عمر کا حساب کیسے؟ تو فرمایا کہ ہاں صرف ایک رخ کے اعتبار سے کہ 70,000 برس کے بعد میں وہ تارا نظر آتا، تو جس ایک بار نظر آنے کے بعد میں لخ لقا رہتا اس تارے کے نور کی زیارت کا، تو 70,000 برس میں آسانی کے ساتھ میں گزار دیتا. تو کہا کہ اس کو دیکھ کر پہچانو گے؟ کہا کہ ارے اس کی تمنا میں تم 70,000 برس، ان کو معلوم ہے شاید موٹی ارادے شاہی صاحب ان کے بھاگو یہاں سے، خالی حماقتہ نہیں کرنا گاؤں کے، ادب کے خلاف ہے یہ چیز. پہچان لو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تمنا کے اندر میں تو 70,000 برس وقت کا انتظار کرنا بہت آسان ہو جاتا. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے صافے مبارکہ کو اپنی پیشانی پر سے ہٹایا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، یہی وہ تارا ہے جس کی محبت میں 70,000 مرتبہ 70,000 سال تک میں انتظار کرتا رہتا تھا اور میں فیضیاب ہوتا تھا. یہی تارا تھا، وہ پیشانی مصطفیٰ کا نور تھا جو خدا کا نور تھا. بولو میرے مصطفیٰ نور خدا ہے کہ نہیں؟ یہ چلبلے چچندروں اور کپور کتوں کی باتوں میں آ کر میرے آقا کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. میرے آقا کی ذات کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ کہ میرے آقا کی مسکراہٹ پر اپنی جانوں کا ہر لمحے نذرانہ پیش کرنے اور خود کو قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ ایمان کی علامت ہے. کہا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ خدا کی قسم یہی وہ تارا تھا کہ جو کہا کہ یہ نور خدا تھا جو نور مصطفیٰ کی پیشانی میں جلوہ کر گئے. یہی تو نور کی زیارت میرے مصطفیٰ کروڑوں حصے کے ذریعے سے اپنے عاشقین کو عطا کر دیتے ہیں. تو اس نور کی کشش ان کو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ضرورتوں سے نکال کر جنگلوں میں رہنے پر تیار کر دیتی ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے پر تیار کر دیتی ہے، اور ہزاروں مرتبہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے. اسی نور کو میرے مصطفیٰ، اس نور کی شعاع کی زیارت اپنے عاشقین کو کرواتے رہتے ہیں. ان کو وہ دیوانگی نصیب ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں 500 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہوں، میں اتنے مرتبہ سلام پڑھ لیتا ہوں، میں اتنی سنت پر عمل کر احسان کر رہا ہے. پاگل کے بچے، یہ حق ادا ہوگا. اور پھر رب نے جو نعمت تجھے عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کی صورت میں، اس کے بعد میں پھر یہ تو ہواچ نہیں، وہ تو ہواچ نہیں، ہماری تو دعا قبول. بیچ نے کہا یہ دعا قبول کرا رہے پاگل کے بچے. جا جوگی رامنا کے پاس میں تیری دعا قبول ہوتی ان کی ماں پر. اللہ نہیں کر رہا، انہیں کرتا، دیتا ہوں گا 2-4 لاکھ روپے. جا ایم ایل اے کے پاس، ایم ایل سی کے پاس انہیں دے، یا ساجد بھائی سے منگلے انہوں نے دیتے انہیں 25-50 لاکھ روپے. دعائیں قبول ادھر کرا دیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کی محبت پر سانسیں لینا سیکھو. اپنی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو بساؤ. اپنے بستروں کی سلوٹوں کو میرے مصطفیٰ کی یاد سے آباد کرو. کوئی فارمیلٹیز کا نظام نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے عشق اور خوش قسمتی سے یہ دولت اس خانقاہ کی چوکھٹ سے تم کو مجھ کو نصیب کی ہے. یہ انمول دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی، اس کے خزانے کی، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا ایک رخ اس خانقاہ کی نسبتوں سے تم کو مجھ کو عطا فرمایا ہے. کہ یہ محبتیں، اس پر چاہے سارا جان، سارا مال اور برباد بھی ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. آباد ہونے کی چکر میں خود برباد اپنے آپ کو مت کر لو. جو ان نظاموں کے اندر میں بچا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بچایا ہوں، میں آباد ہوں، حقیقت میں وہ برباد ہے. انتظار کر اپنی بربادی کا. کیوں؟ کہ جان میں سے جان نکلے گی. جس کو اپنا سمجھ کر سب کچھ برباد کیا وہی تجھ سے سب سے پہلے دور ہو جائیں گے. مثال دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ سناؤ اپنے گھر والوں کو بھی یہ مجلسیں. ایسے ہنجار نہ ہنجار اور ایسے بدماش تم مت بنو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مرید میرا ان مجلسوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی سنایا کرو. روزانہ ناشتہ کرتے وقت میں کسی وقت میں اس مجلس کو اپنے مصروفیت کے اوقات ہی لیکن ان کے کانوں میں ڈالا کرو. اور تم لوگوں کو ابھی تک ان مجلسوں کے سننے پر گائکی پیر یا پیر بول لینا ایک عمل کرنے کو تیار نہیں ہے.
اور وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، ورنہ یہ چیز تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بھائی بچوں کی تربیت کرو، تم اپنے ماں باپ کی تربیت کرو، اپنے بڑے چھوٹوں کی۔ تم نہیں کر سکتے تو ایک رخ ہم نے یہ دے دیا کہ ان مجلسوں کو روزانہ اپنے گھر میں سناؤ۔ تو اس ناہنجار کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی 200-250 روپے کا ایک ساؤنڈ باکس لے کر سننے سنانے کو تیار نہیں، لعنتیں برسیں گی گھر کے اوپر اگر تو ان مجلسوں کو اپنے گھروں میں نہیں سنائے گا۔ تو پھر یہ نہیں کہنا حماقت کے ساتھ میں میرے پاس میں ریڈیو نہیں ہے، میرے پاس میں ٹی وی نہیں ہے، میرے پاس میں اسکرین شاٹ نہیں ہے، میرے پاس میں یہ نہیں ہے۔ ارے بابا، شیطان نے تو ایسا نظام بنا دیا تیری ایک ایک اولاد کے جیب میں پہنچا ہوا ہے اسکرین اور ٹی وی، پہنچا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہاں کی حماقت کر رہا ہے خامخواہ؟ گمراہیت کا سارا نظام تو اس نے سیٹ کر دیا ہے اور تو مطمئن ہے۔ تیرا 2 سال کا بچہ فون لے کر اس کو اپڈیٹ کرتا ہے، تجھے نہیں آتا وہ، لیکن اپڈیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور بڑے شوق سے دے دیتا ہے۔ بدنصیب، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرا پیر کہہ رہا ہے کہ 200-250 روپے کا ایک ساؤنڈ باکس لے کر آ کر روزانہ مجلس اپنے گھر میں سناؤ، اور تو اس کو لائٹ لے لے رہا ہے، لائٹ لے لے رہا ہے، لائٹ لے لے رہا ہے۔ تو پھر انتظار کر کہ تیرا گھر دجال کا گھر بنے گا، شیطان کا گھر بنے گا، تیرے گھر میں ٹی وی آئے گی، تیرے گھر کے اندر میں اسکرین آئے گا، اور تیرے گھر کے اندر میں شیطان ناچیں گے، اور تیری اولاد دجال کی مرید بنے گی۔ بربادیوں کے کرنے کے ذمہ دار ہم خود بھی تو ہوں۔ ہمارے کہنے کا مطلب سنبھالنے کے لیے ہم سب کچھ کہتے ہیں، لیکن تم اس کو اگر کچھ اور سمجھ لو تو پھر یہ تمہاری بربادی کو تم اپنی نظروں سے دیکھ لینا، تمہاری نسلیں پھر بچ نہیں سکے گی۔ اس کا انتظام ہے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا ایک نظام۔ ایسی بولتی ہے حضرت غصے میں، یا پھر ایسی بولتی ہوں گے خالی، تو بھی وہ بھی مجلس سے ہم سننے سے بہت ہے، گھر میں بھی کہیں کو لگا کے سنانا، اور وہ کون سننے والا؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ در و دیوار کو سنا تو کم از کم تو پیر کا نافرمانوں میں شمار تو نہیں ہوگا۔ میرے پیر نے کہا ہے سنانا گھر کے اندر میں ساؤنڈ باکس میں روزانہ مجلس اتنی دیر چلے گی، عشاء میں ہوگی، ظہر میں ہوگی، ناشتے میں ہوگی، 11 بجے ہوگی، رات میں 10 بجے ہوگی، لیکن وہ میرے پیر کے حکم کی تعمیل میں میرے گھر میں روز آنا۔ ایک بار کے باورچی خانہ نہ سل کے چولہا برداشت کروں گا، لیکن کسی دن کی مجلس کو گھر میں نہ سناؤ، میں اپنے پیر کا باغی بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے بچوں بھی نادانی اور کمزوری ہے جس کے لیے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں شیطانیت کی اور بے دینی کے ماحول کو خود تم آباد کر رہے ہو اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اپنے گھر کے اندر میں ابھی تک سنانے کے لیے ہماری منشا کو پھر نخرے کرتا کہ قدموں سے کچھ بیٹا تھوکے لگاتا میرے پاؤں کو، پپیاں لے کر نخرے کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ پیر کی بات کے ماننے کو تیار نہیں، وہاں پیر یاد نہیں آتا، وہاں پر رکاوٹ رہتی ہے۔ 200-400 روپے کا چندہ کر کے لے لیتا ساؤنڈ باکس۔ یہ کیوں کر رہا ہے تو؟ نہیں، میرے پیر کا حکم ہے، کوئی نہیں سنتے ہوں گے، میں سنوں گا، دیواریں سنیں گی۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس پر سوچ لو کہ کتنے مرید ہے اور کتنا اپنے گھروں کے اندر میں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یا ہماری منشا کو پورا کرتے ہیں، نبھا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ارے مریدوں کی بات کیا، خلیفاؤں کو تو ابھی تک اس میں توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ظالم ہے وہ خلیفہ بھی، کیا نظام کا بکواس کرتے ہو، کیا حماقت کرتے ہو، تمہارے خود قدم اکھڑ جائیں گے، تمہارا خود پتہ نہیں ہوگا۔ تم جب کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری نسلوں کی تربیت کا نظام تم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو، تو کیا شکایت کرو گے دوسروں سے؟ ایک ادنا چیز وہ بھی کیا ضروری ہے؟ اچھا تو غیر ضروری سمجھا، بکواس کر رہا ہے تیرا پیر، غیر ضروری ہے تو خامخواہ کی کیا چندہ لے رہا ہے؟ یا پھر وہ ٹی وی کے کنیکشن کہتے رہتا نا، وہ کنیکشن نہ لگائے تو اس کو آمدنی ہوتی نا، کیا ویسا کہ یہ مجلسوں کو تم اپنے ساؤنڈ باکس کے اندر میں سنو تو اس کی آمدنی کیا میرے جیب میں آئے گی؟ تمہاری بھلائی کے لیے جو نظام دے رہے ہیں، لیکن تم ظالم ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، تم اپنے گھروں کے اندر میں ملید اور شیطان اور دجال ہو کہ اچھے نظام کو لانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آئے گا تمہاری نسلوں میں، تمہارے گھروں کے اندر میں۔ میں تو کہہ دوں گا یا غوث الاعظم یا غریب نواز، میں نے تو آگاہ کر کے بتا دیا، اپنے پر سختی کو لے کر، ناگواریوں کو برداشت کر کے، تیل پر تالو پر تیل نہیں ڈالتا ہوں میں، برا لگے یا بھرا لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو حق ہے، جو پیغام ہے پہنچا دیتا ہوں۔ مانیں گے تمہارا بھلا ہے، تمہاری نسلوں کا بھلا ہے، نہ مانو تو مجھے کیا کرنا، ایک بھی نہ ہو یہاں پر، ایک بھی نہ رہے میرا مرید اور خلیفہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کو تیار نہیں، چلے ڈینگے مارنے کو، وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، قاعدہ کر رہے ہیں۔
خالی پپیاں لے کے، خالی قدم بوسیاں کر لے کے، پاؤں میں گر کے، رو کے، پلا کے. ارے بابا مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں اکیلے ہے، لگا کر سن رہے، کیوں نہیں پیر کی منشا پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ مقصد پورا ہوگا؟ آقا خوش ہوگے نا اس سے؟ پیر کی ماننے والا ہے. جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی پیر کی یاد میں اسی پر منزلیں ملتی ہیں. کیا جانے پیر و مریدی کو؟ خالی عقدے کھولنا، خالی نخرے کر لینا، یہ مولویت کا نظام نہیں ہے، یہ تو پیر پرستی کا نظام نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں کی نظاموں کے اندر میں جو بات یہاں سے کہی جائے، ان باتوں کو کرنے میں آنکھ کھول کر نہیں بلکہ آنکھ بند کر کر مانو تو اسی میں بھلا ہے. اس لیے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے گھروں کی تربیت کے لیے، اور اپنے مقصد کو یاد رکھنے کے لیے، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا ہے، اور جیسا کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اپنی دماغ کو الاپنا نہیں، اپنے دماغوں کو استعمال کرنا نہیں. کہاں ٹائم ملتا، کہاں سے ہوتا؟ پوری نیوز دیکھنے کو ٹائم ملتا؟ فونوں کے اندر سینو سینیاری کو ٹائم ملتا؟ جو بچوں سے باتیں کرنے کو ٹائم ملتا؟ دوستوں سے فون کرنے کو ٹائم ملتا؟ ہر چیز کو سونے کے لیے ٹائم ملتا ہے، اور پیر کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا بھکاری کہ 2-250 روپے خرچ کر کے ایک جو تیری تربیت اور تیری نسلوں کی تربیت کے لیے نظام کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کو تیار نہیں. شرم آنا چاہیے نا تو کہ مرید کہے یا خلیفہ کہے یا مریدہ کہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان دولتوں کی، نعمتوں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ نظام ایک ایسا نظام عطا کیا ہے کہ تمہاری میری، تمہارے میرے آل اولاد کی تربیت، اور اسی میں تمہاری میری نسلوں کی تربیت کا نظام ہے. اس نظام کے اندر میں اس نظام کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالی اس نظام کی صحیح قدردانی میں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول